آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آج جتنے بھی پریشان میری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں تمام کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہفتے میں جمعۃ المبارک ایک بار آتا ہے اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لیے سورہ کوثر پڑھ لے گا، دنیا کی جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن مومن کی معراج کا دن ہے، مومن کی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے اور اس گھڑی میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج میں جمعۃ المبارک کے دن ایک بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور وظیفہ بتاؤں گا اور جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھنے کا وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آج جو کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فکر و فاقہ اتنا ہے کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ضدی ہو چکی ہے، جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، جوان بیٹیاں بے روزگار بیٹھی ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ یعنی رشتہ دار بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آج کی دنیا، آج کے بہن بھائی، آج کے رشتہ دار پیسے کے ہیں۔ آج کل آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ کی ان پیسوں کے مطابق عزت کی جاتی ہے۔ اگر آج آپ عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں تو آج جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، 21 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھ لو۔ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اب جو لوگ اپنی منمانی کریں گے، خود عالم بننے کی کوشش کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، پھر یہ شکوہ بالکل نہ کریں کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، پھر یہ بالکل نہیں کہنا کہ میری تو حاجت پوری نہیں ہوتی، میری تو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ نے منمانی اپنی کرنی ہے تو پھر اپنی منمانی کریں۔ ہاں، اگر آپ ایک دن کے اندر اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ سینے کا وہ راز ہے جس پر بہت سے اللہ والوں نے فائدے اٹھائے، اور آج میں نے سینے کا راز آپ کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں کہ میں آج کے بعد اس چینل پر وہ اعمال لے کر آؤں گا، وہ تسبیحات لے کر آؤں گا جو مجرب ہیں، جو بے حد آزمودہ ہیں۔ آج بھی جمعۃ المبارک کے دن کا یہ عمل میں نے کم از کم 70 لوگوں کو بتایا اور 70 لوگوں کے فیڈ بیک لیے۔ 70 کے 70 لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر میں نے اس وظیفے کو خود پڑھا اور میں پڑھ کر حیران ہو گیا کہ واقعی اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو سورہ کوثر نازل فرمائی کہ اللہ کے حبیب پر تب اتری جب اللہ کے حبیب پریشان تھے، جب اللہ کے حبیب جن کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی، چاند، ستارے، سورج، دنیا کی ہر شے جس محبوب کے لیے بنائی، جب وہ محبوب پریشان تھا، جب اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ طعنے کستے تھے، بے نسلہ کہتے تھے، آپ پر طعنے کستے تھے، آپ کی دل آزاری کرتے تھے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جبریل عرش الہی سے زمین پر آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ پر سورہ کوثر نازل ہو چکی ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمام کے تمام کافر بے نسلیں ہیں، آپ ہمیشہ تائندہ آباد رہیں گے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں گے۔ اور آج دیکھ لیں محمد مصطفیٰ کا نام ابھی تک موجود ہے، رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ آج کافر کو کون جانتا ہے؟ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی دل آزاری سے، غربت کے طعنوں سے، تنگ دستی سے، بیماری سے،
پریشانی سے، بے روزگاری سے، رشتوں کی بندش سے، دنیا کی ہر مشکل پریشانی سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس صورت نے محمد مصطفیٰ کی پریشانی میں آسانیاں پیدا کی، وہ صورت آپ کی، میری، ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ صورت اللہ کریم کی لاڈلی اور پیاری صورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30 سپارے نازل فرمائے اور ہر رکعت کی، ہر صورت کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا وصیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو بندشوں کا، رکاوٹوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آج بے اولاد بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹی ہے، بیٹا ہے، دونوں میاں بیوی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی بے اولادی کے خاتمہ ہو جائے گا، بے اولادی کے طانے سے جان چھٹ جائے گی، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کی نیت سے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹا بے روزگار بیٹھا ہے، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود نوکری نہیں مل رہی، تو آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ بہترین نوکری خود چل کر آئے گی، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے پھر رزق ہے، دولت ہے، کامیابیاں ہیں، خود چل کر آتی ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آنا نہیں پسند کرتے، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھتے ہی آپ کی قرض سے ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور یقین کیجئے گا کہ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ یہ قبر میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ جنازے کی امامت کریں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، کیا یہ بندہ قرض دار ہے؟ ایک شخص نے کہا، جی ہاں، یہ قرض دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہے یا کوئی اس کے قرض کو معاف کرتا ہے تو میں جنازے کی امامت کروں گا۔ یعنی کہ قرض اتنی بری چیز ہے، اس لیے اگر کوئی قرض دار بیٹھا ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، کاروبار نہیں، کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، موت کو ترجیح دیتے ہو، مایوس ہو چکے ہو، لاچار ہو چکے ہو، بے بس ہو چکے ہو، مجبوری سے جان چھڑانے کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا جس سے پڑھنے کے بعد میرا کروڑوں کا قرض اتر گیا۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت کے لیے نیت کر کے پڑھو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آپ اگر نماز عصر کے بعد پڑھیں گے، محدثین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی موجود ہے، اور جو بندہ اس قبولیت کی گھڑی میں یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز عصر کے بعد ہی اس وظیفے کو کیا جائے۔ نماز عصر کے فوراً بعد کر لیں تو بہترین ہے، نہیں تو رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले जो काम करना है वो अपने मकसद की नियत करनी है। इंसान कोई भी वसीफ़ा पढ़ता है, कोई भी तस्बीहात करता है, कोई भी अमल करता है तो किसी न किसी हाजत के लिए, किसी न किसी परेशानी के लिए करता है। आज जिसका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तो उस तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उसमें बरकत होती है, खैर होती है, कामयाबी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर तवज्जो के साथ सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर। अल्लाह वालो, ये सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरत है, अगर आप किसी को जानते हैं कि वो आपका बुरा भला चाहता है, आप पर जादू जिन्नात करता है, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, परेशानियां खड़ी करता है, जुमा के दिन सिर्फ़ 21 बार सूरह कौसर पढ़ने की देर है, दुनिया आपकी कामयाबी देखेगी। आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाएगा। अगर आपको अपने दुश्मन का मालूम नहीं तो आप 21 बार तसव्वुर में पढ़कर सूरह कौसर अल्लाह से मांग लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अपने मकसद को जहन में रखते हुए सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है और सूरह कौसर को सिर्फ़ 21 मरतबा पढ़ना है। अब 21 मरतबा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा ली जाए। ये याद रखो कि पता नहीं अगला जुमा भी नसीब में होना है या नहीं होना। इसलिए सूरह कौसर को पढ़ते दौरान दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते हुए पढ़ना है। हजूर के ग़ुलामों की तरह पढ़ना है, दीवानों की तरह पढ़ना है, सूफिया और औलिया इकराम की तरह पढ़ना है। वो अल्लाह को राज़ी करते, ज़िक्र अस्कार करते, तस्बीहात पढ़ते। आपने सूरह कौसर को पढ़कर इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर एक बार पढ़कर दाएं कंधे पर नज़र मारी, इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर एक बार पढ़कर बाएं कंधे पर नज़र मारी। इस तरह सूरह कौसर को पढ़ते चले जाएं, दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते जाएं। दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं, एक पर नेकी का फरिश्ता मौजूद है, एक पर बदी का फरिश्ता मौजूद है। नेकी का फरिश्ता जो सारा दिन आपकी नेकियां लिखता है, बदी का फरिश्ता जो सारा दिन आपके गुनाहों को लिखता है। जब आप जुमातुल मुबारक के दिन असर के बाद ख़ास कबूलियत की घड़ियों में सूरह कौसर को पढ़ेंगे, दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारेंगे, फ़रिश्ते अल्लाह के हजूर पेश होकर जैसे ही आपका नाम अमाल पेश करेंगे, अल्लाह फरमाएगा आज मेरे बंदे के अमाल में क्या कुछ है। नेकी का फ़रिश्ता भी सूरह कौसर का ज़िक्र बताएगा, बदी का फ़रिश्ता भी सूरह कौसर का ज़िक्र बताएगा। अल्लाह फरमाएगा फ़रिश्तों गवाह रहना, इस बंदे ने जुमा के दिन नमाज असर के बाद सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया। आप गवाह रहना, जाओ ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा कर दो, इसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी फरमा दो। अल्लाह से मांगते ही रहना। इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ़ 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे मिल जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 21 मरतबा जुमा के दिन सूरह कौसर पढ़ने वाला 21 नेक हाजतों को लेकर बैठे तो अल्लाह 21 की 21 हाजात पूरी फरमाता है, 21 के 21 मकासद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, जुमा के दिन 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ते ही मिल जाता है। अपने मकासद की नीयत लाज़मी करनी है और इस दौरान अल्लाह से थोड़ा नहीं मांगना, इस दौरान अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा।
کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ توجہ، جمعہ کے دن عصر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ 2 رکعت نفل جو حاجت کے ہیں جمعہ کے دن پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ 2 رکعت نفل جو ہیں یہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا سے سفارش کا عمل ہے۔ آج جو شخص بی بی فاطمہ کو مانتا ہے، حضور کے پیاری بیٹی کو مانتا ہے، ان کی چادر تطہیر کا صدقہ آج 2 رکعت نفل پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو آج اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ لوگ حاجت کے بڑے بڑے اعمال بتاتے ہیں، بڑے بڑے نفل بتاتے ہیں، آج 2 رکعت نفل میرے کہنے پر پڑھیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ نیت کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ثنا واسطے، اللہ تعالیٰ دے منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں یعنی سورہ اخلاص پہلی رکعت میں 10 بار پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کو پڑھنا ہے۔ سورہ کافرون ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ نے سورہ کافرون کو 11 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرتے ہی آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کوثر کا عمل تو چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بیماری جو لا علاج ہو چکی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رشتے کے لیے آپ جلد رشتہ کرانا چاہتے ہیں، جلد نوکری کے لیے کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے 2 رکعت نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھ کر سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا، حضور کی پیاری بیٹی، مولا علی کی بیوی اور امام حسن و حسین کی والدہ محترمہ سے گزارش کرنی ہے کہ میں نے جس حاجت کے لیے یہ 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، آپ میرے حق میں سفارش کریں، یعنی کہ سیدہ کائنات کی سفارش کروانی ہے اللہ کریم سے، اور جس کے حق میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا سفارش کر دیں گی، اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس کے منہ سے نکلی تمام کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج تک اللہ کریم نے سیدہ کائنات کی کبھی نہیں ٹالی، حضور کی پیاری بیٹی کی آج تک کبھی نہیں ٹالی۔ آپ بھی آج جمعہ کے دن جس کو جو پریشانی ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 2 رکعت نفل حاجت کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا سے سفارش کروائیں، اور ان سے عرض کریں کہ آپ اللہ سے میرے حق میں بہتری کے لیے سفارش کریں، اور جس کے حق میں سفارش ہو جائے گی، مصلی چھوڑنے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔
نصیب کھل جائے گا، جو مانگو گے جتنا مانگو گے اللہ کریم سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ فور حاجت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں، تہجد پڑھنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی، تو جمعہ کے دن سورہ کوثر کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 کا صدقہ خیرات لازمی کریں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ لازمی کریں، کیونکہ بعض اوقات آزمائشیں پریشانیاں آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہوگی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا اور 3 افراد کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو 3 افراد کو شیئر کریں گے، پتہ نہیں کون ضرورت مند اس ویڈیو پر عمل کر کے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے، تو اللہ آپ کے لیے بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ملتے ہیں کہ اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔